سوسائڈل تھاٹس تو مغیرہ آئی بلیو کہ اب اسپیشلی اس ایج میں آلموسٹ ہر بندے کو آتے ہوں گے کبھی نہ کبھی کسی فیز آف لائف میں، اسپیشلی جب اس کی بات اتنی ہو رہی ہے. انفیکٹ مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت ہے صحیح بخاری کی کہ جب وہ کافی ڈسٹریس میں تھے، آئی تھنک وہی آنا بند ہو گئی تھی یا کیا تھا معاملہ، تو ہی ایون تھاٹ آف جمپنگ فرام دا ماؤنٹین آف دا کلف. یہ صحیح بخاری میں ہے. اصل میں علی بھائی جو آپ نے بات کی نا، سب سے پہلے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات ہے آپ کو میں بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو بات ہے یہ صحیح بخاری کے اندر مینشنڈ ہے. اور اچھا، صحیح بخاری کے اندر جو احادیث ہے نا وہ مختلف نوعیتوں کی ہیں، اور علماء نے کیٹیگرائزیشن ان کی ہے. یعنی کچھ ایسی احادیث ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کسی دوسری وجہ کی وجہ سے لے کے آتے ہیں، سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ بعض اوقات، اور یہ وہ تو ان میں سے یہ ایک حدیث ہے. یعنی اٹس ناٹ دا مین، یعنی ایک ہوتا ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ کی جو مین حدیث ہے جس سے وہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں، عام طور پہ یہ حدیثیں وہ نہیں. تو اس وجہ سے یہ اچھا، وہ جو اس طرح کی سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ احادیث ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ان میں ضعف بھی ہوتا ہے. اچھا، کمزور احادیث بھی ہوتی ہیں اس میں. لیکن امام بخاری کا چونکہ مین کنسرن وہ نہیں ہوتا، آپ ان کو ایک سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ یا اس سے کوئی پوائنٹ پروو کرنا چاہ رہے ہیں آپ لے کے آتے ہیں. کیونکہ امام بخاری کی جو کتاب ہے یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں، فقہ کی بھی کتاب ہے، بہت سے علوم ہے اس کے اندر. صحیح. تو اس بلاغات ہمارے ہاں ایک بلاغات زہری کہتے ہیں ان کو. امام ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث تھے. تو بلاغات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جب بھی انہوں نے کچھ احادیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بلغنی. یہ امام مالک کے استاذ ہیں، بہت بڑے یعنی محدث ہیں. تو یہ کہتے تھے بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی. تو ایسی بات ایک تابعی جب کرتا ہے تو اس کو مرسل روایت کہتے ہیں، اور مرسل روایت عام طور پہ ضعیف ہوتی ہے. تو علماء نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث، پہلی بات ہے یہ پروون ہے کہ نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ، اور صحیح رجحان یہ صحیح بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ پروون نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر ہم مان بھی لیں تو اس کی علماء نے بہت اچھی توجیحات بیان کی. تو جیسے آپ نے بیان کی نا کہ سیوسائڈل تھاٹس لوگوں کو آتے ہیں. میں وہی ایک سروے دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ سروے کوئی 5000 کے قریب لوگوں کا نا سروے کیا، نان سائنٹیفک سروے تھا. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی سیوسائڈل تھاٹس آئے ہیں، تو اور آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اٹیمپٹ بھی کیا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی تھاٹس آئے نہیں ہیں. تو بڑا امیزنگ فگر میں حیران ہوا کہ 45% انڈیویجولز وہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سوسائڈل تھاٹس آئے ہیں لیکن ہم نے اٹیمپٹ نہیں کیا. 9% نے اٹیمپٹ بھی کیا تھا، اور باقی جو پرسنٹیج تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں تھاٹس نہیں. ان ادر ورڈس 50% انڈیویجولز وہ ہیں جن کے ذہن میں باتیں چل رہی ہیں. 5000 ایک بڑا سیمپل سائز ہوتا ہے، اس کے اندر اتنے یعنی 50% نے یہ بات کی. امیجن کریں، اراؤنڈ 2500 آپ کہہ سکتے ہیں، 2500 انڈیویجولز آر ڈوئنگ دیٹ. تو سیوسائڈل تھاٹس صرف آ جانا یہ کامن ہے. اگرچہ یہ وہی والی پرابلمٹک بات ہے کہ یہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور آگے چل کے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ تھاٹس کو کنٹرول کرنا. وی آر سپوز ٹو ایون کنٹرول آور تھاٹس. بالکل صحیح. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے اندر کہ آپ کے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑنا نہیں ہے اس پر. بھائی میں آپ کو ایک عالم تھے مشہور، ان کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کے بارے میں نے پڑھا ایک دفعہ، میں بڑا انسپائر ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ جہاں پہ رات کو نا سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ آج میرے جو فلاں گناہ یہ غلطی ہوئی ہے، جو مجھے پتہ ہے اللہ وہ معاف کر دے، اور جو نہیں پتہ اللہ وہ بھی معاف کر دے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور معافی مانگتے تھے، اللہ میرے جو ذہن میں غلط خیالات ہیں اللہ وہ معاف کر دے. اچھا، یہ جو اپروچ ہے نا کہ یار انسان اپنا کانشیس ہو کہ میرے ذہن میں کیا سوچ اور خیالات آ رہے ہیں، اس کے بارے میں حساس ہونا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو اوپن آپ نے چھوڑا ہوا ہے اور آئی جا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہیں یار میں کون سا عمل کر رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کل کوئی ایکشن کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں نا ایون سائیکالوجی میں جو تھراپیز ہیں CBT، اٹس آل اباؤٹ یور کوگنیشنز. اور ایک چیز ہے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز. وہ کیا ہے کہ وہی فالٹی تھنکنگ کو ہی کہتے ہیں نا کہ جب بندہ، اور ان کو باقاعدہ کنٹرول کرنے کا انکریج کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کے. 14 ٹائپ آف کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ایکسپلین کیے ہیں سائیکالوجسٹ نے جن کو ہم فالٹی تھنکنگ کہتے ہیں. ان میں اور بتایا یہ ہے انہوں نے بیسکلی کوگنیٹیو سائیکالوجسٹ نے کہ ان کوگنیٹیو ڈسٹورشن سے باقی خیالات جنم لیتے ہیں اور دے کین لیڈ ٹو ایکسٹریم نیگیٹو تھاٹس، یہاں تک کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مار بھی لے. تو ایون سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو کنٹرول واٹ یو تھنک اینڈ یو ہیو ٹو چینج یور تھاٹس ان ٹو پازیٹیو تھاٹس. اور اسی طرح جو وہ اپنی تھیراپی ہے آئی تھنک ایک تو ہے نا یہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی،
یعنی ہر تھیراپی کا جو رزلٹ ہے نا, چاہے وہ گیسٹالٹ تھیراپی, ایگزسٹینشیل تھیراپی آپ اٹھا لیں, چاہے وہ ایون آپ سائیکو ڈائنامک تھیراپی, کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ بھی یہی ہے اسی طریقے سے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی, وہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کے تھاٹس کو ریسٹرکچر کرو دا وے دیٹ پرسن تھنکس. تو ہر تھیراپی کا آ کے جو فائنل رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی سوچ کو بندہ ٹھیک کرے, انوائرمنٹ کو بھی کرے, لیکن اٹ آل اسٹارٹس فرام تھاٹس. تو ہمارے دین نے بھی, جیسے آپ نے کہا کہ کتنے اس پہ دیکھیں وسوسے, شیطان کا کیا کوئی رول نہیں اس چیز میں. سبحان اللہ. مطلب میں چاہوں گا بلکہ اس میں ہم بات کریں کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ختم کر لے. تو اس کا بڑا رول ہے آج کے دور میں ڈپریشن میں. جیسے امام القیم نے کہا نا کہ ڈپریس بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. تو وسوسوں کے حوالے سے آئی ول لائک یو ٹو شیڈ سم لائٹ کہ کیا ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ فوراً کنٹرول کرنا چاہیے, اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. علی بھائی, میں اس سے پہلے اس کو ہم ڈسکشن سے پہلے میں آپ سے ایک تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ پوائنٹ آف ویو, تاکہ وہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. ابھی آپ نے بات کی, جیسے فار ایگزامپل آپ نے بات کی تھاٹس کے اوپر. تو اچھا, میری تھوڑی سی جو انڈرسٹینڈنگ سائیکالوجی کے حوالے سے تھی یہ وہ, اور مطلب میری ایک اوپینین ڈیولپ ہوا, اور اوور آل اور بہت سے اسلامک سائیکالوجسٹ پہ بات بھی کرتے ہیں کہ سائیکالوجی جو ویسٹرن سائیکالوجی ہے, ماڈرن سائیکالوجی ہے, اس کا سارا فوکس جو ہے نا وہ دماغ پر ہے, تھاٹس پر ہے. اور اس سے پہلے ہمارا دین جو ہے وہ اس سے پہلے بات کرتا ہے, وہ ہے ایموشنز اور ہمارا دل, ہمارے خیال اور ہمارے جذبات. ٹھیک ہے, دل کی بات کرتا ہے. یعنی دل, ہمارا دین اس کو اصل بناتا ہے, اور پھر وہ دل انسٹرکٹ کرتا ہے دماغ کو, وہاں پہ خیالات جنم لیتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر پھر آگے آپ کے ایکشنز اور اس طریقے سے آپ کا بیہیویئر, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یعنی ان ادر ورڈس میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ بھی جیسے بیان کر رہے ہیں کہ سائیکالوجی کے اندر اٹس آل اباؤٹ تھاٹس, دے آر فوکسنگ اونلی آن تھاٹس. لیکن اس سے پہلے یا اس کی کور میں اگر آپ جائیں, اس کی فنڈامنٹلس یا فاؤنڈیشنز میں جائیں, تو وہاں پہ آپ کو ایک اسپریچول گیپ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی روحانیت یا ایمان یا اسی طریقے سے جذبات کی اگر ہم بات کریں, ایموشنز کی بات کریں, خاص طور پہ ان کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اطمینان قلب کے حوالے سے, اس طرح کی چیزیں ہمیں ذکر کرنے کو نہیں ملتی. تو ڈو یو تھنک کہ کس طریقے سے یعنی سائیکالوجی ہاؤ ڈز اٹ مینیج, یا آپ کے خیال میں کیا یہ ہمیں ایک بہت بڑا گیپ میں فیل ہوتا ہے, یا آپ کو بھی, کیونکہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے سائیکالوجی, سو ور یو ایبل ٹو ریلیٹ وین یو آر اسٹڈیئنگ کہ یار ہاں یہاں پہ کچھ گیپس ہیں, یہاں پہ دین نیسسریلی ایک یعنی ہونا چاہیے, ایک فیکٹر, ایک مسنگ ایک یعنی پزل کا پیس ہے جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. کوئی اس طرح کی فیلنگ آپ کو آئی؟ بالکل آئی. دیکھیں کانشیسنیس پہ آج کل بہت بات کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ, اور اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہے کیا. پھر دیکھیں جو سب کانشیس, ان کانشیس, پھر ٹھیک ہے نا, پھر وہ فروئڈ کے بتائے ہوئے جو برین کا اسٹرکچر ہے, ایگو, سپر ایگو. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہیومن بینگ از more than just mind and body, but they don't want to acknowledge it maybe, یا they just want to کہ اس کو ہم کسی اور کوئی اور ٹرمینالوجی کا نام دیں, کیونکہ قلب جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ یہ اسلامک کنسیپٹ ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از قلب, اور روح اور قلب آپس میں اس کا کیا تعلق ہے. تو آئی تھنک یہ جو انکانشیس کی ڈسکشن ہے نا جو فروڈن اسکول میں ہے, اس میں کافی مجھے نظر آیا روم کہ اس میں شاید یہ جو فروڈن اسکول آف تھاٹ والے نا یہ کچھ ایسی بات شاید کانشیسنیس کو لیتے لیتے کر دیں, سول کی بات میں بھی جو ہے نا وہ کر دیں. لیکن بڑا گیپ ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, یعنی دے کمپلیٹلی ریجیکٹ کہ سول کوئی چیز ہے اور آبویسلی قلب کوئی چیز ہے, یا جنات کا تو ٹوٹلی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سائیکالوجسٹ سارے اسکیپٹکس ہوتے ہیں, تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شیاطین کا کوئی انفلوئنس مانے, وہ تو اس کو اسکیپٹک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور یا اسکیزوفرینیا ڈکلیئر کر دیں گے, یا ہیلوسینیشنز ہیں, ڈیلوژنز ہیں, یا اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اور ہو بھی سکتی ہیں. میرا تو دیکھیں نا یہ ماننا ہے وغیرہ, جتنا میں نے سائیکالوجی کو پڑھا ہے, الحمدللہ ماسٹرز کی ڈگری ہے میرے پاس سائیکالوجی کی, تو جتنا میں سمجھا ہوں کہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے. آبویسلی شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح ہے, کریم جس کا ذکر ہے. تو اور دوسرا ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹو این ایکسٹینٹ جو جن ہے, یہ میں سمجھتا ہوں, دس از ہاؤ آئی سی, جو شیطان ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ہمارے اندر جو پورا ایک چل رہا ہے اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. اور اس افیکٹ ہونے سے جو ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنز ہوتی ہیں, یعنی پیپل جمپ فرام سم بلڈنگ بٹ دے تھنک دیٹ دے آر جسٹ واکنگ آن سم فلور, انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے میں جمپ کرنے لگا ہوں. تو
میرا تو خیال اچھا خاصا رول ہے شیاطین کا اور یہ وسوسوں کا. ایگزیکٹلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا گیپ ہے کہ کوئی بندہ اس کو ریکگنائز, اچھا یہ ہر بندہ فیل کرتا ہے, اٹس سم تھنگ ویری یعنی سبجیکٹیو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایز ویل, بٹ اٹس ایکسپیرینشیل ایز ویل, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو خیالات بھی آ رہے ہیں, اس کو اچانک ایسے تھاٹس بھی آ رہے ہیں. اچھا سائیکالوجی اس کو بالکل ایک ڈفرینٹ نام دے رہی ہے, لیکن ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ ایک شیطانی وسوسے ہیں. بالکل صحیح. اور شیطان جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجرى الدم او مجرى الدم, کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے, اور الذی یوسوس فی صدور الناس, جو دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. تو سبحان اللہ وہ ایک نیگیٹو تھاٹس اور ایسے تھاٹس. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں, تو یعنی one of the signs and the example that was given was beautiful. انہوں نے کہا one of the signs of waswasa is that the moment it comes into your heart, سب سے پہلا آپ کا ایک رسپانس جو ہوتا ہے نا, آپ اس کو قبول نہیں کرتے, you dislike that thought or an idea. انہوں نے اس کی ایک مثال دی, انہوں نے کہا کہ بعض اوقات I don't know exactly the name of that problem, لیکن مثال کے طور پہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جب ہوتا ہے خاص طور پہ, تو اس موقع پر بعض خواتین ایک ایسی ایکسٹریم سچویشن میں جاتی ہیں جہاں پہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مار دیں, قتل کر دیں. there is some kind of word for that, I don't know exactly remember that. تو کہتے ہیں کہ اب ایک خاتون جب سوچتی ہے, اب وہ بچہ ہے ان کا, ایک ماں نے اپنا بچہ جنم دیا ہے, ماں کے لیے وہ بچہ سب کچھ ہے, لیکن کئی دفعہ اچانک اس کو یہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کس طریقے سے بچے کو قتل کر دوں. اور ایسی اسٹوریز ملتی بھی, اللہ معاف کرے, کہ ماں نے بچوں کو ڈبو دیا یا اس طرح سے اٹیمپٹ کیا, ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ کیا. تو یہ ہمیں ملتی ہے. اب یہ جو چیز ہے, یہ ایک خاتون کبھی ایزی ہو کے کبھی سوچے, ریلیکس ہو کے, تو وہ کہے گی اللہ معاف کرے, میں کبھی تصور کروں کہ اپنے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب یہ جو نیچرل آپ کا جو اس کے بارے میں ایک یعنی فیلنگ ہے نا, ایک نیگیٹو فیلنگ اس کے بارے میں, یہ وسوسہ ہوتا ہے. ہمیں دین کے بارے میں بھی آتا ہے, ہمیں بعض اوقات اپنے بلیوڈس کے بارے میں بھی آتا ہے. بعض اوقات انسان کا دل جاتا ہے میں کر دوں, پھر چار خیال آتا ہے what am I doing, صحیح, قتل کرنے کا دل آتا ہے خیال. تو شیطان is there, this is one of the signs کہ یہ وسوسہ ہے. صحیح ہے, سبحان اللہ. تو اگین یہ وسوسے آؤٹ آف دا بلو کیسے آ جاتے ہیں. صحیح. سو یہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یعنی دس از ناٹ سینٹی, دس از ناٹ نارمل. تو یہ شیطان ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو ہمارا دین تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے بندہ, اعوذ باللہ پڑھے, اور انسان اپنے تھاٹس کو اور اپنے سوچ کو دوبارہ ری ڈائریکٹ کرے اور اپنے کنٹرول میں لے. اور اپنی کبھی بھی ابن قیم رحمہ اللہ بہت زبردست بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈو ناٹ لیٹ یور تھاٹس وانڈر اراؤنڈ, یعنی اپنے تھاٹس کو وانڈر نہ کرنے دو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے دماغ کو کھلا چھوڑا, جو ذہن میں آئی جائے بس سوچی جاؤ, اور کہتے ہیں بھی لیتے ہیں لوگوں سے نا, اور برے ڈریمز بھی شیئر کر لیتے ہیں, حالانکہ منع کیا گیا ہے کہ جو ایون نائٹ میئرز ہیں ان کو اتنا شیئر نہ کرو. مطلب ان ادر ورڈز آپ اس کو اتنی اہمیت نہ دو. دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ از کہ آپ جتنا ان تھاٹس کو اہمیت دیتے ہیں. دیکھیے پرابلم کب ہوتی ہے, اسٹریس ہر بندے کو آتا ہے, نیگیٹو فیلنگز ہر بندے کو آتی ہیں. پرابلم کب کریٹ ہوتی ہیں, when you consistently think about them, جب آپ ان کو پرولونگ کرتے ہو, جب وہ کنسسٹنٹلی وہ چیزیں بار بار ہینڈل ہو رہی ہیں, settle, but you get them settled. اب آپ نے اس کو اس فرسٹ فیز کے اندر سیٹلمنٹ سے پہلے آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے, اگنورینس کے تھرو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں, اوائڈنس کے تھرو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے میں اس کو اوائڈ کروں. تو یعنی آپ کو تھوڑا سا اپنے دماغ کو, اپنے سوچوں پر تھوڑا قابو آنا ہے, چاہیے آپ کو سوچنے اپنے کہ یار میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے, آئی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور اسی کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا تھا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فأی قلب انکرہا. آپ نے فرمایا کہ فتنے انسان کے دل پر عود, یعنی وہ جو ایک ووون میٹ کی طرح وہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں, یعنی وہ وسوسے ہیں قسم کے خیالات برے. فأی قلب انکرہا, جو دل اس کا انکار کرے, جو نیگیٹ کرے, جو ریپیل کرے, یعنی you have to repel them. بالکل صحیح. آپ کو ایک برا خیال آتا ہے, کسی گندگی کا, برائی کا خیال آتا ہے, یہ آپ شیطان وسپر کرتا ہے, آپ کو نیگیٹ کرنا ہے. اور جو دل ہوتا ہے وہ فتنے والا دل ہوتا ہے, وہ اس کو قبول کرتا ہے, وہ اس کو انٹرٹین کرتا ہے, وہ ان کو کنزیوم کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں وہ اسپنج کی طرح, ایک اسپنج جس طرح پانی کو کنزیوم کرتا رہتا ہے نا, اس طریقے سے وہ فتنوں کو کنزیوم کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمارا جو دل ہے اٹ شوڈ ریپیل دیز تھنگس. تو ان مائی ہمبل اوپینین کہ اس طرح کی جو پرابلمز, اس طرح کے خیالات ہم بات کرتے ہیں سوسائڈل تھاٹس کے حوالے سے, اگر بندے کو آتے ہیں obviously, تو ایسے موقع کے اوپر ایک مسلمان سے ایکسپیکٹیشن اللہ کی یہ کہ ان سے لڑے اور ان کو ریپیل کرے فورسفلی, اور آپ اپنے تھاٹس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں, اور آپ کر سکتے ہیں. ایگریڈ.